کسی پر اگر تشدد ہوا ہے تو اس کی حمایت نہیں کر سکتے، مگر بات کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ عمران خان کی تاریخ ہے کہ اس نے تو کبھی اپنے عزیزوں کی میت، اس نے تو کبھی نعیم الحق اپنا قریبی دوست عزیز، اس کی میت کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا، تو اس کی طرف بار بار ریاست کو، ریاستی اداروں کو ٹکراؤ کی شکل کیفیت میں کیوں لے کر آ رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس طوطے میں نہ صرف عمران خان کی بلکہ کچھ اور لوگوں کی بھی جان ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر وعدہ معاف گواہ بنانا ہو تو اس کے لیے تو یہ میں ایک کلپ آپ کو سنوا رہا ہوں، وعدہ معاف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیپٹن میجر، کیپٹن میجر، یہ وردی والے، یہ وردی والے، یہ آئی ایس آئی، یہ ایم آئی، یہ جی ایچ کیو، یہ کرنل جنرل، یہ باجوہ ماجوہ، یہ ببور ہے۔ مجھے کوئی بتائے کہ اس میں تو عمران خان سمیت اسد عمر، اسد قیصر، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی، کوئی ایسا نام جو ان کی مین لائن کا بندہ ہو وہ نہ ہو، تو اس کے بعد اور یہ ان کی اشیر بات کے بغیر سٹیج سے یہ نعرے لگ سکتے ہیں؟ اگر ان کو آج تک کسی نے نوٹس نہیں کیا تو اس کی وجہ بتانے لگا ہوں۔ اگر تو صرف تشدد کی بات ہو تو کیا ہمارا منہ کھلوانا چاہتے ہیں؟ کیا 3 دفعہ کے پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ، حسین نواز کے ساتھ، مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ حوالاتوں میں جو کچھ ہوتا رہا، جو سلوک کیا جاتا رہا، اگر اس کا چوتھا حصہ بھی نواز شریف بتا دے، جو میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ نواز شریف چوتھا حصہ بھی سچ بول دے تو پاکستان کے اندر خون ریزی ہو جائے۔ جو نواز شریف کے ساتھ حوالات میں سلوک کیا جاتا رہا ہے، اور اگر میرے جیسے بندے کے ساتھ، مجھے تو روز جہاں لے کر جایا جاتا تھا، مجھے تو جس طرح رکھا جاتا تھا، اور جو غداری کا مقدمہ میرے پہ بنایا گیا تھا، اور 14 دن ریمانڈ میرے میں 7 جج تبدیل ہوئے تھے، جب مجھے لے کر جایا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، تو میرے لواحقین نے ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ میرا بچہ، میرا بھائی، میرا بیٹا کدھر ہے، ہمیں کوئی معلوم نہیں۔ تو اس وقت کے لاہور کے چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس لاہور، انہوں نے فرمایا تھا، مجھے بڑا احترام ہے عدلیہ کا، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایسا غدار، ایسا شخص پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو باہر چلے جانا چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ابھی تک اس کو برداشت کیسے کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس سابق تھے لاہور ہائی کورٹ، جو سٹیٹمنٹ دے رہے تھے، اور اس وقت میڈیا سارا موجود تھا۔ کیا مجھے باہر نکلتے کوئی گولی مار دیتا کہ یہ غدار ہے؟ کسی نے نوٹس کیا؟ اور پھر جب میں 6-4 کے کمرے میں رہتا تھا جیل میں، تو اس 6-4 کے کمرے میں
40 کے قریب بلب لگے تھے جو 1000 ووٹ کے تھے، اور مہینہ تھا مئی جون جولائی کا۔ میں نے تو باہر آ کے رونا نہیں رویا، میں نے تو آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ جیل سے بھی غیر قانونی طور پر ریمانڈ لینے کی کورٹوں سے ضرورت ہی نہیں تھی ان کو۔ اور پھر جب مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ ذرا چیخو رو تاکہ اس کو تسکین ہو، عمران خان کو ہم یہ آواز سنانا چاہتے ہیں، مگر میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ بھی جس کو خواہش ہو میری چیخوں کی آواز سننے کی، میں مر سکتا ہوں، کیونکہ میں ایک مقصد کے لیے، میں اداروں کو آئینی حدود میں رکھنے کے لیے، رہنے کے لیے ایک جدوجہد کر رہا ہوں۔ اس کی پاداش میں میرے ساتھ جو ہو رہا ہے، اے شوق دیا منگا نے، میں تو نہیں رویا، میرے ساتھ جو کچھ اس کے بعد بھی کیا گیا میں تو نہیں رویا، مگر ہو تب اس جج کے متعلق باتیں کرتا ہے، چیف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنا ہو تب باتیں کرتا ہے، اور میں نہیں کہتا۔ اس کے رائٹ لیفٹ جو ہیں، کیا فواد چودھری نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ جج اور جرنل بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں؟ کیا وہ بات میں نے کہی تھی کہ جناب خون لگا ہوا ہے فوج کے ہونٹوں کو؟ یہ بات فواد چودھری نے نہیں کہی۔ اور اگر یہ ساری باتوں کا نوٹس نہیں لیا گیا تو بات تو اس سے پھر بڑی ہے نا، بات اس سے بڑی ہے جو طوطے کو سنبھالا دینا، طوطے کو کور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو قومی مفادات کا سودا ہوا اس پہ کہیں یہ طوطا زبان نہ کھول دے، اور اگر اس کی آزادانہ تفتیش ادارے کریں گے، جو کہ اب کرنی چاہیے۔ اگر میرے جیسے بندے کا 14 دن کا ریمانڈ ہو سکتا ہے تو بھائی اس کا 14 دن نہیں تو 12 دن ہی کر لیں، کم از کم پتا تو چلے قوم کو کہ حقائق کیا ہیں۔ میں کبھی بھی تشدد کی حمایت نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود وکٹم ہوں، مگر میں ساری تکلیفیں یا مسلم لیگ کی ساری لیڈرشپ اگر تکلیف سہتی ہے تو ریاست کے لیے، قوم کے لیے، اور اگر قوم ریاست خطرے میں پڑ جائے تو پھر اس حد تک جانا چاہیے کہ کم از کم ریاست قوم محفوظ کی جا سکے سازش سے۔ اصل سازش تو یہ ہے امریکہ لیٹر لہرانا اور اب ایکس آفیسر امریکہ سے مدد مانگنا، 62 لاکھ ماہانہ اس کو پے کرنا۔ وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے پاس تو 2 وقت کی روٹی نہیں چھوڑی، مگر اتنا کروڑوں روپیہ اپنی لابنگ کے لیے خرچ کرنا، یہ پیسہ پھر چندے سے تو نہیں آ سکتا، یہ تو کسی مفاد کے تحت کوئی دے گا، کوئی ریاست دے گی، کوئی ملک دشمن قوتیں دیں گی۔ میں کسی کو غدار نہیں کہتا، مگر جو میں نے آپ کو کلپ سنوایا، کیا اس کے بعد بھی کسی وعدہ معاف گواہ کی ضرورت ہے؟ اس پر بھی کسی کو تشدد کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پر بھی کسی کو نیا ریمانڈ لینے کی ضرورت ہے؟ بھائی وہ تو چیزیں سب کے سامنے ہیں، تو اس پر اگر نوٹس ہاں یہ بات درست ہے کہ کبھی وہ بیعت کہتا تھا کہ 4 سال مجھے نیوٹرل جو تھے انہوں نے چلایا، اس کے بقول اس وقت وہ نیوٹرل نہیں تھے، مگر آج نیوٹرل ہو گئے۔ اور جو پاکستانی قوم کی ڈیمانڈ ہے، ہماری بھی ڈیمانڈ ہے، ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے آئین سے مابرہ، مگر ہمیں آئین کے تحت
کام کرنے والے افراد جو اداروں میں ہیں چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ اس نے 4 سالوں میں ملک کی تباہی اس حد تک کر دی ہے کہ جناب آج کسی بھی جماعت کی دوسرے درجے کی لیڈرشپ اس ملک کو اس بھنور سے نہیں نکال سکتی، وہ چاہے میری جماعت ہو یا دیگر جماعتیں ہوں۔ ایک حقیقت ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے۔ نواز شریف پاکستان میں اقتدار کے لیے نہیں آ رہا۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مقدمے سزائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ادارے کتنے غیر جانبدار ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں مکمل غیر جانبدار ہیں یا کچھ حصہ ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان 4 سالوں میں جس بھنور میں پھنس گیا اس سے نکالنے کے لیے ہر جماعت کی نمبر 1 جو لیڈرشپ ہے، نمبر 1 قیادت جو ہے، حقیقی قائد جو ہیں، ان کے بغیر ملک نہیں اب چل سکتا۔ کسی ایک مفتاح اسماعیل کو لگاؤ گے اس کو گالیاں پڑیں گی، کسی اور کو لائے گے اس کو بھی گالیاں پڑیں گی، جو اس نے 4 سالوں میں حال کر دیا ہے۔ مگر نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ کچھ پرفارم نہیں کر سکتی، کوئی اور جماعت نہیں کر سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج اگر لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ اقتدار کے لیے، الیکشن کے لیے نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے اس لیے کہ جو 4 سالوں میں یہ طوطا جانتا ہے، یہ طوطے کو علم ہے کہ قومی مفادات، قومی راز کس کس کو دیے گئے۔ یہ طوطا جانتا ہے کہ اس کو بنی گالا کے شہری کو کون فیسیلیٹیٹ آج بھی کر رہا ہے، کون ریاستی اداروں کو آمنے سامنے کھڑا کر رہا ہے۔ اگر رات قومی ادارے انوالومنٹ اپنی نہ کرتے تو پنجاب وفاق کے ادارے آپس میں ٹکراتے تو کیا دنیا کو میسج جاتا اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا؟ آپ کی حیثیت میں پنجاب کے انتظامیہ کو حکم دیتے ہو، اور یہ بات ایک حقیقت بن چکی ہے، ایک حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے۔ آپ چور بھی ہو، آپ ڈاکو بھی ہو، آپ اخلاقی قدروں سے بالکل ناآشنا ہو۔ آپ مدینہ کی ریاست کا ذکر کرتے تھے، آپ نے تو انڈیا کی ریاست میں جو مسلمانوں سے ہو رہا ہے اس سے بھی بدتر پاکستانیوں سے سلوک کیا۔ اس کی قوم، اس کے نوجوانوں کی پرورش کے لیے جو تم نے کردار ادا کیا قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے یہ میں کہوں گا کہ طوطے کی آزادانہ تفتیش ہونی چاہیے، طوطے سے یہ باتیں اگلوانی چاہیے کہ 4 سالوں میں پرائم منسٹر ہاؤس سے بنی گالا میں پاکستان کے متعلق کیا منصوبہ بندی، عوام کے متعلق کیا منصوبہ بندی ہوئی۔ ہمیں چھوڑ دیں کہ نواز شریف، مریم نواز شریف کے متعلق، مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے متعلق کیا منصوبہ بندی ہوتی تھی، کس طرح پکڑے جاتے تھے، پکڑوائے جاتے تھے، کس طرح سزائیں دلوائی جاتی تھی، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں پھانسی پہ لٹکا دو، مگر اس طوطے سے یہ ضرور پوچھا جائے کہ اس کے پیچھے جو شخص ہے، جس کی جان ہے، اور اس کے پیچھے بھی آج کوئی با اثر جو ہے اس کا نام پبلک ہونا چاہیے، قوم کو پتہ چلنا چاہیے، تاکہ یہ سازش یہیں رک جائے، ملک کو مزید نقصان نہ ہو جائے، پاکستانی قوم مزید جو ہے تقسیم نہ کر دی جائے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔
ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں تھا. ہم کسی طور پر اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا نہ پہلے ذکر کرنا چاہتے تھے نہ آج کرنا چاہتے ہیں, مگر صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چنگا پلا تے پھر آج آکسیجن تے یہ کون کہہ رہا ہے اور کس کے کہنے پہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. اور چودھری بھی عمر کے اس حصے میں وہ رنگ شنگ لا کے تو بد دوائیں دیتا رہا, یہ مختلف قسم کی پٹیاں باندھ کے اس سے پہلے بھی ڈرامہ کرتا رہا. میں نہیں کہتا کہ تشدد ہوا ہے نہیں ہوا, مجھے کوئی علم نہیں ہے, مگر جو ماضی ان کا ہے کم از کم وہ سب کے سامنے ہے. بہت شکریہ. جو اس وقت ڈاکٹر شہباز گل کا معاملہ ہے یہ مکافات عمل ہے, اور دوسرا سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیس ہے ان کا کیا یہ منطقی انجام تک پہنچے گا یا پھر بارگنگ کر کے چھوڑ دیا جائے گا؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ مکافات عمل, میں اس کو مکافات عمل بھی نہیں کہوں گا, اس لیے کہ جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا. 4 ماہ ہو گئے, کیا رنگ روڈ, کیا ادویات سکینڈل, کیا فری گوگی, کیا پنکی پیرنی, کیا باقی جو لوگ ہیں کسی پر ہاتھ ڈالا جا سکا یا ڈالا جائے گا؟ اور میں تو بالکل ایک حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت وقت تمام 4 سالوں کا گند اپنے پہ لے رہی ہے تو اس حکومت وقت پر لازم ہے اپنا حساب نہ لیں, اپنے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا تھا, مگر قوم سے ہونے والا سلوک اور اس ریاست سے جو کچھ کیا گیا اس کا حساب لینا فرض ہے. اس کا مینڈیٹ آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ چھوڑ سکیں. آپ نے ذکر کیا ہے, ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ آئین کے مطابق تمام معاملات ہونے چاہیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 4 سال عمران خان جس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے کہنے پہ سب کام کرتا رہا, اب جو 13 جماعتیں ہیں یہ اب کس کے کہنے پہ کام کر رہی ہیں, اور 4 مہینے ہو گئے ہیں, نہ کوئی ایک اسکینڈل آپ لا سکے عمران خان کے خلاف, نہ آپ کوئی ایسا ان کی گرفتاری کر سکے. کون سی چیز ایسی رکاوٹ ہے جو تمام چیزوں سے, تحقیقات سے بھی آپ کو روک رہی ہے اور نہ گرفتاری سے بھی آپ کو روک رہی ہے؟ دیکھیں, بات تو آپ کی بڑی جائز اور سچی ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام تر ثبوت ہونے کے باوجود آپ اس لاڈلے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. بلکہ لاڈلے تو کیا, لاڈلے کے آگے جو لاڈلے ہیں ان پر بھی ہاتھ آپ ڈالیں تو رات 12 بجے کچھ چیزیں کھلتی ہیں. آپ دیکھیں کہ میں نے جو عرض کیا کہ ایک سابق چیف جسٹس, انتہائی میرے لیے آج بھی میں کسی ادارے کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا, نہ تصور کر سکتا ہوں. مجھے احترام ہے, مجھے اس وقت بھی احترام تھا جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سابق جو ہیں وہ ارشاد فرما رہے تھے کورٹ کے اندر میڈیا کی موجودگی میں, اور کیا جو انہوں نے کہا اس کے بعد میری کوئی بیل لے سکتا تھا؟ اور آج یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. مگر میں یہ عرض کروں گا کہ آج ہمارے لیے نہیں مگر اس ریاست کے لیے اس طوطے کو پبلک میں لانا چاہیے. اس سے باتیں وہ پوچھ کر جو یہ 2 دنوں میں کچھ بتا سکا وہ ساری باتیں پبلک کی جائیں کہ اصل سازش ہے کیا, امریکی خط تھا یا سابق امریکی کسی افیسر کو ہائر کرنا سازش تھا, یا جو طوطے نے 2 دن باتیں کہیں جس کے بعد زمین آسمان ایک کر دیا گیا کہ طوطے کو مزید ریمانڈ کے لیے نہ رکھا جائے, وہ چیزیں باہر آنی چاہیے. آپ نے یہ کہا ہے کہ
شہباز شریف کے واپسی کے بغیر سب ناکام ہوں گے. آپ شہباز شریف کے وزیر ہیں اور آپ واضح طور پہ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ وزیر اعظم پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں ان کی کارکردگی پہ. دوسرا میرا سوال یہ ہے کیونکہ آپ کو مریم نواز گروپ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, یعنی ان کے قریب آپ سمجھے جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ جو مریم گروپ ہے وہ شہباز گروپ پہ عدم اعتماد کے اظہار کرتا ہے. دیکھیں یہ بات تو ہم 35-40 سال سے سن رہے ہیں کیونکہ گروپ ہے. مسلم لیگ میں کوئی گروپ نہیں ہے. مسلم لیگ میں ایک جمہوری جماعت ہے, رائے دینا ہر ایک کا رائٹ ہے, مگر جماعت کے اندر قائد فیصلہ کرتے ہیں جن کا نام نواز شریف ہے. جو میں نے بات کی ہے کہ حقیقی لیڈرشپ کو دیکھیں, ایڈمنسٹریٹر ہونا اور بات ہوتی ہے. ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر بھی آئے یہاں, مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے تینوں ادوار دیکھیں. شہباز شریف بھی نواز شریف کے ہماری طرح ایک کارکن ہیں, وہ ان کے قائد ہیں. قائد جس بھنور میں 4 سالوں میں اس نے پھنسا دیا ہے ملک کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تجربہ, وسیع تجربہ نواز شریف رکھتے ہیں, جو وسیع تجربہ مولانا فضل الرحمان رکھتے ہیں, جو وسیع تجربہ زرداری رکھتے ہیں پیپلز پارٹی میں, آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کسی جماعت کے نظریے سے, سوچ سے, اس کے ایکٹ سے, مگر ایک حقیقت ہے کہ ہر جماعت کا ایک ایک سربراہ ہوتا ہے. اسی طرح اختر مینگل ہیں یا دیگر جماعتوں کی لیڈرشپ ہے. حقیقی لیڈرشپ کو اگر آپ موقع نہیں دیں گے تو اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہا جا سکتا. جس میں ملک پھنس گیا ہے, اس سے حقیقی قیادت جو ہے یہ بھی قیادت ہے, مگر میں نے کہا ہے کہ سربراہ وہ میری جماعت کا ہو, کسی اور جماعت کا ہو, سب کو موقع دینا چاہیے. جی آپ نے 2 دفعہ کہا کہ آپ تشدد کی حمایت نہیں کرتے, ڈیفینیٹلی اٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ, لیکن یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب پولیٹیکل وکٹمائزیشن پچھلے دور میں بھی دیکھی گئی, اس دور میں بھی دیکھی جا رہی ہے, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, تفتیشی ادارے جو ہیں وہ جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق تفتیش کیوں نہیں کرتے, اور آپ کو کیوں یہ کورونے پر مجبور کیا جاتا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے, اور آج ڈاکٹر شہباز گل کو کیوں اس سے یہ جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. 1 سیکنڈ, اب سوال ہو گیا آپ کا. دیکھیں بات جو آپ کر رہے ہیں نا, دیکھیں اگر اتنی جرت ہے نا تو وزیر داخلہ پنجاب کرنل ہاشم ڈوگر جو ہیں وہ آ کے بتائیں نا کہ کس نے تشدد کیا ہے, ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہ شہباز گل کو مل کر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بالکل کوئی تشدد نہیں ہوا. میں جانتا ہوں اگلے دن اپنی وزارت بچانے کے لیے کوئی اور سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. پہلے یہ ساری جماعت شہباز گل کے بیان کو, موقف کو ڈس اون کرتی ہے, اگلے دن اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. اگلے دن کہتے ہیں کہ جناب پوری جماعت جو ہے اس کو کور دے گی, یا فواد چودھری کہتے ہیں. کیا اداروں کو آپ پھر دباؤ میں لاتے ہیں؟ کیا اداروں کو آپ انویسٹیگیٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے؟ پھر آپ جتھوں کے ذریعے ان کو روکیں گے, جس طرح کہ آپ کا یہ پہلی بات نہیں ہے, پہلا موقع نہیں ہے. 2014 میں عمران خان نے یہی کام کیا تھا, پولیس وین سے ملزموں کو خود چڑھوایا تھا یہ. اور آج اگر فواد چودھری وہ بات کر رہا ہے یا دیگر لوگ بات کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, مگر ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا پاکستان میں کوئی آئین نام کی کوئی چیز رہنے دیں گے؟ کیا پاکستان کے اندر قانون نام کی کوئی چیز رہنے دیں گے؟ کیا اداروں کو, ہمارے خلاف اداروں نے فیصلے نہیں دیے؟ کیا ہم نے ان کو, ہاں ہم نے تنقید کی ہے, یہ میرا حق ہے, یہ فیصلوں پر تنقید کرنا آپ کا حق ہے, دنیا کرتی ہے, مگر اداروں کو کام سے روکنا کسی کا حق نہیں ہے. پھر آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اداروں کو نہیں مانتے, جو کہ یہ نہیں مان رہے.
نواز شریف نے پی کے اجلاس میں کہا تھا کہ باجوہ صاحب میں اپنا گریبان پکڑوں گا، تو آپ کی جانب سے بھی اس طرح کے بیانات سامنے آتے دیکھے ہیں ماضی میں، تو کیا آج اگر شہباز ختم ہو رہا ہے تو اگلی بار آپ کی ہوگی؟ دیکھیں میں ایک بات کہہ دوں کہ کسی ادارے سے ہماری جنگ نہیں ہے، مگر اداروں میں بیٹھے لوگ اگر آئین سے ہٹ کر آئین کو اپنی ضرورت کے تحت خواہش کے مطابق استعمال کریں گے تو پہلے بھی آواز اٹھاتے تھے، آج بھی اٹھا رہے ہیں، بعد میں بھی اٹھائیں گے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو میں نے یہ آپ کو کلپ سنوایا اداروں کو برا کہا جا رہا ہے، اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ میئر صاحب، نواز شریف صاحب کی واپسی کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں، آپ کی کیا اس بارے میں کوئی کسی سے کوئی بامانی مذاکرات ہوئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے یا اپنے طور پہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ جاتی عمرہ جائیں گے تو گورنمنٹ تو وہاں پہ عمران خان صاحب کی پارٹی کی سامنے حالات ہیں کہ وہ ان کو گرفتار کر رہے ہیں۔ یار میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا ہے، میرا خیال آپ نے گفتگو میری سنی نہیں ہے، کسی اور طرف دھیان ہوگا۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نتائج سے پرواہ کیے بغیر ہم نواز شریف کو لا رہے ہیں اور نواز شریف آ رہے ہیں۔ وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ جو حالات ہیں ان میں سروائیو کرنا، ملک کا قوم کو اعتماد میں لے کر سخت فیصلے نہیں کیے جا سکتے جب تک حقیقی لیڈرشپ کو آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور آپ کے بھی علم میں ہے کہ نواز شریف کو تا حیات نااہل 10,000 بچے سے تنہا نہ لینے پر کیا گیا تھا۔ کیا یہ انصاف ہے؟ اور اس انصاف کو کوئی دنیا کا بندہ نہیں مانتا کہ ثاقب نثار نے یہ جسٹس کیا تھا، یہ کوئی نہیں مان رہا، اس لیے ہم آ رہے ہیں۔ آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ اس نازک موڑ پہ آپ نے امور مملکت آپ کی جماعت کا سنبھالی؟ اس وقت ہے وہ 13 جماعتوں میں سے آپ بھی جماعت ہے جس پہ پوری عوام کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عمر فاروق کا دور عمران خان بار بار یہ کہہ رہے تھے وہ اسلامی کرنے کے نام پہ یہ مملکت بنائی گئی تھی، تو جس وقت یہ الف اٹھا رہے تھے ان کو خاتمہ نبی کہنا نہیں آ رہا تھا، تو کیا اس وقت آپ خاموش کیوں تھے؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے، مگر اس کو میں تھوڑا سا ایڈیشن اور کر دوں کہ اس نے کہا کہ جس نے میرے موقف کی تائید نہ کی اس نے شرک کیا۔ یہ تو ابھی کی بات ہے، تو میں تو محدود علم رکھنے والا بندہ ہوں۔ جو میرے محترم علماء اکرام ہیں، جید علماء اکرام ہیں، عالم دین ہیں، ان کو اس بات پہ قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ ایسا شخص مدینے کی ریاست کا ذکر بھی کر سکتا ہے کہ نہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں علماء دین کیا کہتے ہیں یہ ان کو قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے، مگر حقائق یہ ہیں کہ ایک طبقہ جنرل ایوب کو بھی فاطمہ جناح کے بدلے میں اچھا کہتا تھا اور ایک طبقہ اس وقت بھی حسین شہید سور وردی کو برا اور جنرل یحییٰ کو اچھا کہتا تھا۔ اسی طرح جنرل پرویز مشرف کو، جنرل ضیاء الحق کو ایک طبقہ اچھا کہتا رہا، مگر دوسری طرف نواز شریف کو ہائی جیکر کہتا رہا، دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی حمایت کرتا رہا۔ یہ آج نہیں ہوا کہ کچھ طبقہ جو ہے عمران خان کی تمام غلاظت کو جو یہ بولتا ہے، جو یہ تفریق پیدا کر رہا ہے معاشرے میں، قوم میں تقسیم کر رہا ہے، اس کے باوجود ایک طبقہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ آج بھی یہ حالات ہیں، مگر ریاستی اداروں کو، کسی میں بیٹھے لوگوں کو پسند ناپسند کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جو آئین قانون کہتا ہے کسی دباؤ میں آئے بغیر، کسی سے متاثر ہوئے بغیر، حالات سے بے خبر ہو کر ان کو میرٹ پہ فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ یہ ملک چل سکے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔